علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ بولنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور ارادت ہو تو پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، پچھلے 2 جمعہ سے ہماری مسلسل گفتگو جمعہ کے فضائل اور جمعہ کی عظمت اور جمعہ کے مسائل سے متعلق ہوئی تھی۔ آج جو ہے ہماری گفتگو، چونکہ ماہ رجب کے شروع کے ایام میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب النواز اجمیری رضی اللہ عنہ کا عرس شریف ہوتا ہے، اس مناسبت سے حضرت کی سیرت اور حضرت کے تعلیمات کے کچھ اہم پہلو آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سے میں نے 16ویں پارے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 تلاوت کی۔ 16واں پارہ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ یہ آیت شریفہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کو محبت والا بنا دے گا، یعنی ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ دونوں بھی ترجمے درست ہیں، پہلے والا بھی اور دوسرا بھی۔ یا پہلے والا ترجمہ ہے کہ ان قریب رحمان ان کو محبت والا بنا دے گا۔ اس کی تفسیر مفسرین نے کی کہ رحمت والے رب نے مومنین کے دلوں میں اپنے محبوب مومنین کی محبت، بلکہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوبین کی محبت ڈالنے کی اس آیت میں بات بیان کی۔ ٹھیک ہے، اب حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء اکرام کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ذکر الانبیاء من العبادہ، بولے سرکار عبادت میں سے ہے انبیاء کا تذکرہ کرنا، اور اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةُ الذُّنُوب، گناہوں کے معاف ہونے، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کرنا۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ کا پیارا کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی وہ بندہ ہے، اللہ کا ولی وہ بندہ ہے کہ جسے یاد کرو تو میں یاد آ جاؤں، اور مجھے یاد کرو تو وہ یاد آ جائے۔ کیا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ یہ فرماتا ہے حدیث قدسی، کیا ہے کہ جو ایسا بندہ ہے اس کو یاد کرے تو میرا ذکر ہونے لگے تو وہ میرا ولی ہے، اور مجھے یاد کرے تو اس کا ذکر ہونے لگے وہ ولی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یعنی اللہ کو یاد کرے تو وہ ضرور یاد آ جاتے ہیں، اور انہیں یاد کرے تو اللہ ضرور یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے لازم و ملزوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، اس میں پوچھا گیا، رسول اللہ کا ولی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا، جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یعنی اس کا چہرہ دیکھ کے بھاگنا یاد نہیں آنا،
اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے بول کے جو ہے نا کیا ہے بیٹھنا یاد آنا اس کے ساتھ، چلو اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ اللہ کی یاد کر لیں۔ جس کا چہرہ دیکھ کے دل یہ چاہے دوسرے بندوں کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے بولے۔ تو اب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو پہلے حسنی اور حسینی سید زادے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 15 برس کی تھی، والد محترم اور والدہ ماجدہ دونوں بھی گزر گئے، اور آپ کے ترکے کی پراپرٹی میں آپ کو ملا ایک پنچکی اور ایک باغ جو آپ کے والد بزرگوار کی جانب سے ملا، اور آپ سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور وہیں پر جو ہے نا کیا ہے 15 سال کی عمر گزاری۔ والدین کے انتقال کے بعد ایک اللہ والے مجذوب بزرگ باغ میں تشریف لائے اور انگور کھا کر خواجہ غریب النواز کو کھلا دیا، اپنا جھوٹا بچایا وہ انگور۔ وہ کھاتے ہی آپ کے قلبی کیفیات تبدیل ہو گئے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے وہ سارا باغ فروخت کر کے، وہ پنچکی فروخت کر کے اس کے جو کچھ پیسے حاصل ہوئے تھے وہ غربا فقراء میں تقسیم فرما دیے، اور اس کے بعد علم دین کے حصول کے لیے نکل پڑے۔ حافظ قرآن بنے، حنفی مسلک میں مفتی اعظم بنے، حدیث کا درس حاصل کیا، اس پائے کا حاصل کیا کہ آپ خود حدیث پاک کا درس دینے والے بنے۔ رسول پاک کی مسجد نبوی میں 3 سال تک آپ نے حدیث پاک کا درس دیا، اور 20 سال کا عرصہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں گزارا، اور آپ کی خدمت کی، اور آپ سے تصوف کا علم حاصل کیا، سمجھ گئے آپ؟ اور اس کے بعد آپ نے پھر وہیں پر آپ کی صحبت میں رہ کر عبادات الہی، ریاضات الہی اور دین اسلام کی تعلیمات پر اس قدر عمل کیا، اس قدر پختگی اور مضبوطی حاصل کی عبادات خدا میں کہ آپ پر کشف کے ذریعے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہونے لگی۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان پر وحی ہوتی ہے، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے؟ القاء ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے نبیوں کی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، بولے سرکار۔ وہ بات نبی کی نہیں ہو رہی، اب نبی کی امت میں ہوتے تھے کچھ ایسے بندے جن کو رسول پاک نے کیا فرمایا؟ محدث۔ ایک ہوتا محدث اور ایک ہوتا محدث۔ محدث اس کو بولتے جو کثرت کے ساتھ حدیثوں کو روایت کرنے والا ہے، اور محدث اس کو بولتے کہ جو جس کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں بیان کرے، یعنی اس کی باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق ہو، اللہ کی باتوں کے مطابق ہو، اس کو کیا بولتے؟ محدث بولتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں عمر وہ شخص ہے جس کی زبان سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام بولتا ہے، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے، بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ نہیں فرمائے سرکار کہ اکیلا عمر ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ فرمائے کیا؟ میرے اصحاب میں عمر تو ہے اور بھی ہو سکتے قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو پچھلے نبیوں کی امتوں میں بھی محدث ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی محدث ہوئے بھی اور ہوتے بھی رہیں گے قیامت تک۔ تو ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب دنیا میں پیدا ہوتے رہے تھے اور ہوتے رہیں گے قیامت تک، اور اللہ ان کو پیدا کرتا رہے گا اور ان کے ذریعے ہدایت دیتا رہے گا۔ تو یہ جو ہے نا، جو ہستیاں ہیں محدثین میں سے، ان ہستیوں میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب النواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے دنیاوی بھی علوم میں مہارت حاصل کی، فلسفے کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی، تصوف کی دنیا میں تصوف کے علم میں مہارت حاصل تھی، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا اس دور کے حساب سے طب کے جو علوم تھے وہ بھی آپ نے حاصل فرمائے تھے، اور عبادات اور ریاضات کی کثرت کی وجہ سے کشف آپ کے اوپر ہوتا تھا۔
آپ کے پاس بغداد میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر کچھ واقعات آپ کے اس طرح رونما ہوئے کہ 7 افراد وہ لوگ آتش پرست تھے. کیا تھے؟ آگ کی پوجا کرنے والے. اور آگ کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کے اندر اپنے اپنے تعلیمات کے مطابق وہ لوگ جو ہے نا کیا تپسیا کرتے, نہیں غاروں میں جا کے رہ جاتے. تو اس طریقے سے بہت سارے حضرات کچھ حاصل کر لے کے کچھ الگ الگ قسم کے علوم وغیرہ میں مہارت حاصل کر کے وہ لوگوں نے کئی چیزوں پر عبور حاصل کر لیا تھا. وہ 7 افراد نے وہ مسلمانوں کو کیا کرتے تھے؟ مناظرے کا چیلنج کرتے تھے, مباہلے کا چیلنج کرتے تھے. پتہ چلا ایک بڑے صوفی یہاں پہ آئے ہوئے جن کا نام خواجہ معین الدین ہے. تو وہ 7 افراد مل کے چلو ان کو ہم نیچا دکھائیں, ان کے مذہب کو جو ہے نا کیا ہے غلط ہے ثابت کریں, بول کے مناظرہ مباہلہ کرنے کے لیے آ گئے. حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو دیکھا تو آپ کے قلب پہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ 7 افراد آزمانے کے لیے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ آزما بعد میں لینا, پہلے یہ بتاؤ کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم آگ کی عبادت اور پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو مرنے کے بعد میں نہیں جلانا ہے, ہم جہنم میں نہیں جانا بول کے اس کی پوجا کر رہے بولے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے, تو پھر اب اتنے سالوں سے تم عبادت کر رہے تھے اس کی, تو کیا اب تم یہ آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے تو انہیں نہیں جلیں گی کیا بول کے پوچھے. تو نے بولا اس کا کام تو جلا دینا ہے, اور یہ تو ابھی جلائے گی, وہ تو ہم مرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی یہی جلا دے رہی انہیں, مرنے کے بعد کی کیا گارنٹی بولے حضرت. تو وہ بولے کہ پھر آپ بتائیے کہ صحیح عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. بولے یہ آگ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے, یہ خالق کے برابر نہیں ہے, یہ مخلوق ہے. مخلوق کو مخلوق کا درجہ دو, خالق کو خالق کا درجہ دو, یہ ہمارے مذہب کی جو ہے نا تعلیمات ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو حصے دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا, کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. آگ سے فائدہ لو, اس پہ پکوان کر لو, پانی گرم کر لو, یوز کرو, اس طریقے سے تم کیا کرو, آگ سے بھرپور فوائد حاصل کرو. اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا, عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, اس کی عبادت نہیں کرنی. اور میں تو عبادت یہ آگ کی کرتا نہیں ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, بس آگ سے فائدے ضرور حاصل کرتا ہوں اور مخلوق سمجھ کر. تو اب مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میرا خدا مجھے جہنم میں نہیں جلائے گا. وہ بولے تو پھر آپ اپنا ہاتھ ڈال کے بتاؤ. ارے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے آپ نے اپنے خدام سے فرمایا میرے نالین جوتے وہ جو ہے نا دروازے کے پاس رکھے ہوئے وہ لا کے یہ آگ میں ڈال دو. بولے وہ جوتے نالین اٹھا کر لا کے آگ میں ڈال دیے گئے اور آگ نے ان کو نہیں جلایا. یہ نظارہ دیکھ کر وہ 7 آتش پرست لوگ اسلام سے مشرف ہوئے. ایک شخص آیا, وہ تپسی اپنے مذہب کے حساب سے مراقبات وغیرہ کر کے ایسا عبور حاصل کر لیا تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی شخص آ کے بیٹھتا تو وہ اس کے من کی جو ہے نا برائیاں وغیرہ سب دیکھ لیتا تھا. اتنا اس کو عبور حاصل ہوا, مہارت حاصل ہوئی. تو وہ کیا کیا, حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تو تشریف لایا آپ کے پاس, اور آ کر اس نے آپ کو دیکھنا شروع کیا خاموشی کے ساتھ. اب دیکھ رہا ہے تو حیرت میں پڑ رہا ہے, کبھی سامنے سے دیکھتا ہے, کبھی دائیں جاتا ہے, کبھی پیچھے جاتا ہے, کبھی ادھر آتا ہے. اس طریقے سے وہ چاروں طرف گھوم کر حضرت کو دیکھنے لگا. حضرت نے مسکرا کر فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت میں جو ہے نا میرے مذہب کے حساب سے جو بھی عبادات منتر وغیرہ ہوتے ہیں, جو بھی علوم ہوتے ہیں, وہ کر کر کے اتنی مہارت حاصل کیا ہوں کہ جس کسی کو بھی دیکھتا ہوں اس کے من کی پوری برائیوں کو دیکھ لیتا ہوں. بلا انہیں اس کے باطن میں کتنی سیاہی ہے, کتنی نورانیت ہے, وہ دیکھ لیتا ہوں. مگر مجھے حیرت ہے, تم تو ہاتھ پیر والے پورے انسان نظر آتے ہو بظاہر, مگر باطن میں جب دیکھتا ہوں تو چاروں طرف سے آپ نور ہی نور نظر آتے ہیں, روشنی ہی روشنی آپ کے باطن میں نظر آتی ہے. وجہ میں حیرت میں اس لیے ہوں کہ ایک بات ہے, آپ کے
آپ کے وہ ساری نورانیت میں ایک جگہ پر ایک کالا سا سیاہ ٹپکا نظر آ رہا مولانا، یہ ٹپکا کیوں ہے بول کے سوچ رہا ہوں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا دیکھ جو بندہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ اس کے باطن کو آئینہ بنا دیتا ہے۔ یہ آپ نے حدیث پاک کا ترجمہ بیان فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، بولے نا آئینہ، آئینے سے تشبیہ دی رسول پاک نے کہ اپنے مومن بھائی کے اس کے ذات میں عیوب نظر آتے، خوبیاں بھی نظر آتے، سمجھ گئے آپ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کی روح سے آپ نے فرمایا اس سے کہ دیکھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے میرا باطن آئینہ ہو گیا بولے، تو میں تو کیا ہے اللہ کے فضل سے عبادات وغیرہ کی کثرت کی وجہ سے میرے باطن کو نور حاصل ہو گیا ہے، مگر وہ جو سیاہ ٹپکا نظر آ رہا نا وہ تو ہے بولے ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو وہ ختم ہو جاتا بلانے۔ تو ایسی بات ہے تو لیجئے میں پڑھ لیتا ہوں بلانے، انہیں کلمہ پڑھا اور وہ باطن میں جو سیاہ ٹپکا تھا وہ غائب ہو گیا۔ سمجھ گئے بات آپ؟ تو پتہ کیا چلا کہ آپ نے اس طریقے سے بے شمار کافرین کو اسلام کے اندر داخل فرمایا۔ دہلی سے آپ اجمیر شریف کا جب سفر کیے تو بتایا گیا 700 خاندان جو کافر تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر۔ آپ نے ان کو رستے میں کہیں پر بھی دین کی تعلیم نہیں دی، کچھ نہیں دی، کیا بھی نہیں، صرف آپ کا چہرے انور۔ وہ چہرے کا حسن ایسا کیوں تھا؟ وجہ اس کی دو ہے، ایک تو آپ کے زہد و تقوی اور عبادات کی کثرت کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ آپ جو خون رسول ہیں وہ خون کی تاثیرات تھی کہ آپ کا حسن و جمال بے حساب تھا کہ جو دیکھتا آپ پر شیدائی ہو جاتا تھا۔ تو 700 خاندان تو خالی چہرے انور دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر کسی نے زنا کی تہمت لگائی تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ اجمیر سے دہلی آئے۔ ایک تو سفر تھا دہلی سے اجمیر جانے کا، اس میں 700 خاندان اسلام سے مشرف ہوئے، اور دوسرا سفر تھا اجمیر سے دہلی کی طرف، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ تو اس وقت بتایا گیا 90,000 سے 1,00,000 کے قریب کافرین اسلام میں داخل ہوئے، صرف آپ کا چہرے انور دیکھ کر۔ یہ جو گنتی بتائی جاتی ہے 90,00,000 بولے تو ایگزیکٹلی 90,00,000 یا 90,000 بول کے نہیں رہتا، مطلب اس کا یہ رہتا کہ اس کے آس پاس، اس کے قریب، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا اسلام سے مشرف ہوئے، اور آپ کی پوری حیات مبارکہ میں لاکھوں کی تعداد میں افراد اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا سارے ہندوستان پر احسان ہے کہ سارے جتنے مسلمان یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایمان لائے والوں کی اولاد ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ صحیح کیا ہے کہ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ سے پہلے ہی اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا، بات سمجھ گئے؟ حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ تو بعد کی ہستی ہیں، خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ سے پہلے ہندوستان کے اندر صحابی رسول جو ہے نا تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر کیرلا کے اندر مسجد تعمیر کی گئی، وہ کس نے تعمیر کروائی؟ 2 صحابہ اکرام نے تعمیر کروائی۔ اور حضرت بٹھینڈا چلے جائیں، دہلی سے سرہند کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اسے کیا ہے بٹھینڈا کہا جاتا ہے۔ بٹھینڈا میں حضرت بابا رتن ہندی ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے 750 سال عمر پائی۔ کتنی؟ رسول پاک کی پوری امت میں سب سے لمبی عمر پانے والے فرد ہیں، کیا نام بولا میں؟ حضرت بابا رتن ہندی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جو انڈیا میں چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے رسول پاک کی انگلی سے، یہاں سے نظارہ کرے اور یہاں سے سفر کر کے تشریف لے گئے، اور جب مکہ مکرمہ میں پتہ چلا کہ رسول پاک نے وہ ٹکڑے کیے تھے چاند کے، تو آپ مدینے میں جا کے حضور سے ملاقات کرے اور اسلام قبول کرے۔
تو خواجہ غریب الناس سے پہلے ہی ہندوستان کے اندر اسلام آ چکا تھا. خواجہ غریب الناس رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر لاکھوں کی تعداد میں افراد نے اسلام کو قبول کیا. اور حضرت خواجہ غریب الناس رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تو یہاں پر بھی آپ سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا اور لوگ جو ہے نا بے شمار یعنی تعداد میں آپ پر اسلام قبول کر کے آپ کی خدمت میں رہے اور دین کے خدمات وغیرہ آپ کے ذریعے. آپ کو جو ہے نا کیا فارسی بھی آتی تھی, عربی بھی آتی تھی. اس زمانے میں یہ دو زبانیں زیادہ چلا کرتی تھی اور آپ فارسی میں یہاں کے جو ہندو حضرات تھے ان کو جب تعلیمات سمجھاتے, فارسی میں عربی میں سمجھاتے, تو وہ لوگوں کو اپنی زبان میں سمجھ میں آ جاتا تھا. یہ بھی آپ کی ایک کرامت تھی. اور حضرت خواجہ غریب الناس رحمۃ اللہ علیہ جب رات میں شب بیداری کے لیے مراقبات کے لیے بیٹھا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں, صبح فجر کی نماز سے پہلے جب آپ اپنے حجرے سے باہر نکلتے تو آپ کے آنکھوں کے اندر نورانیت کا وہ عالم ہوتا تھا کہ کوئی آپ سے نظر ملا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. بتایا گیا کہ جب آپ حجرے سے باہر نکل کر بڑے بڑے چٹانوں پر نظر ڈالتے تو آپ کے نظر کی تاب نہیں لا کے وہ بسٹ ہو جاتے تھے. بڑے بڑے چٹانیں, یہ آپ کے آنکھوں کی نورانیت کا عالم تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے پنڈت اور جادوگروں نے اپنے اپنے منتروں کے زوروں پر آپ کو زیر کرنے کی کوشش کی, مگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہی ان پر غالب آتے گئے اور اس طریقے سے اسلام کو زیادہ فروغ ملنا شروع ہوا. اور آپ نے فارسی کلام بھی لکھا اور اس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا اچھے ترنم جو میں پڑھنے کا جو ہے نا عادی بنایا. لوگ اس کو سنتے, نصیحت آمیز باتیں گنگنانے لگتے, پھر اس کے بعد اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے. تو اس طرح آپ قرآن, حدیث اور فقہ حنفی کی تعلیمات کو آپ عام کرتے تھے شریعت کے اعتبار سے. پھر تصوف میں آپ مراقبات, ذکر قلبی اور 5 وقتہ نمازوں کے اوپر اور اخلاقیات کے اوپر کثرت کے ساتھ زور دیتے. آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو اجمیر شریف کے اندر 1-2 مسجد نہیں ملیں گے آپ کو, درگاہ سے منسلک 4 سے 5 مساجد وہاں پر موجود ہے جہاں پہ کنٹینیو 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نمازوں سے بھاگنے والے نہیں تھے بلکہ خود تو نمازیں پڑھنے والے ہی تھے, ساتھ میں نمازیں پڑھانے والے جو ہے نا نمازیوں کو پیدا کرنے والی ہستی تھے. بات سمجھ گئے؟ اس طریقے سے آپ نے زندگی بسر کی. آپ کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام محبوبیت رکھتی ہے, جیسے قرآن ہے, کعبۃ اللہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے, اور جو ہے نا اولیاء اللہ ہیں, صحابہ اکرام ہیں, ان ہستیوں کو اپنے دعاؤں میں کبھی کبھی وسیلہ لینے کو جائز قرار دیتے. اور بغیر وسیلے کے بھی دعا کرنا یہ تو سبھی کے یہاں جائز ہے. بغیر وسیلے کے بھی دعا کرتے اور وسیلے کے ساتھ بھی دعا کرتے, دونوں کو جائز سمجھا کرتے تھے. آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح ایک زندہ فرد اپنے جو ہے نا کیا ہے چاہنے والوں کو فیض عطا کرتا ہے, اسی طریقے سے اللہ کا ولی اپنے وصال کے بعد اپنے مزار سے فیض عطا کرتا ہے, تو اس کی مزار پہ جانے والا محروم نہیں ہوتا اس کے فیضان سے. تیسرا یہ کہ اللہ کے محبوبین کا تعظیم اور ادب کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو حضور پر درود و سلام بھیجو, حضور کی تعظیم و ادب کرو, رسول پاک سے انتہا درجے کی محبت کرو, اور حضور کی محبت کی خاطر حضور کے اہل بیت سے محبت کرو اور حضور کے صحابہ اکرام سے محبت کرو. یہ آپ کی تعلیمات ہیں. آپ کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی.
مالک حقیقی، رازق حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رزاق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم ہے تو وہ اللہ کی عطا سے حاکم ہے۔ حکمران جو بنتا ہے بندہ، کسی چیز پر حکومت جو حاصل کرتا ہے بندہ، وہ مجازن مالک ہے۔ اللہ حقیقی حاکم ہے اور حقیقی مالک اللہ ہے، بندہ مجازی مالک اللہ کی عطا سے بنتا ہے۔ اور آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں جسم اور روح کے ساتھ ٹھیک اسی طرح زندہ ہے جیسے ہم اور آپ جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نبی کی ذات کو اللہ تعالیٰ دنیاوی رزق سے نہیں بلکہ جنت کے رزق سے فیضیاب فرماتا رہتا ہے۔ اور اللہ کا ہر نبی اپنے امت کے اعمال سے واقف ہوتا ہے۔ یہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 برس کی عمر میں نکاح فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر حکم دیا تو آپ نے 2 نکاح فرمائے اور آپ کی 4 اولاد ہوئی۔ ایک صاحبزادی ہے بی بی جمال اور 3 صاحبزادے ہیں آپ کے، اور صاحبزادی آپ کی حافظ قرآن تھی، اور آپ کے تینوں صاحبزادے حافظ قرآن ہونے کے ساتھ عالم باعمل تھے اور آپ کے تعلیمات پر مضبوطی سے جمے رہے، اور آپ کے وصال پاک کے بعد آپ کی تعلیمات کو دنیا والوں کے پاس پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی عمر مبارک بتائی اور گزار دینے کے بعد آپ کے پیشانی مبارک پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، مطلب انک سے یا سیاہی سے لکھے ہوئے نہیں تھے، وہ ایسے نور سے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ آپ کے پیشانی میں سے کرنیں پھوٹ رہی تھی ان الفاظ کے ساتھ، اور دیکھنے والا شخص دائیں سے دیکھتا تو اس کو سیدھے نظر آتے تھے، بائیں سے دیکھتا تو بھی سیدھے نظر آتے تھے، سرانے ٹھہر کر دیکھتا تب بھی سیدھے نظر آتے تھے، پینتی کے طرف سے دیکھتا تو وہ حروف اور الفاظ سیدھے ہی نظر آتے تھے۔ یہ قدرتی طور پر آپ کے پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا۔ آپ 1 رجب کو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ نے 6 دن تک مسلسل دروازہ کھولا ہی نہیں۔ 6ویں روز آٹومیٹک دروازہ کھل گیا، اور جب لوگ اندر داخل ہوئے تو آپ کو وصال کیا ہوا پایا، اور آپ کے پیشانی پہ نور سے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا پیارا ہے، اس نے اللہ کی محبت میں انتقال کیا ہے۔ آج بھی اگر جائیں تو آپ کے مزار پاک کے پاس جو انٹر ہونے کا ڈور ہے وہاں یہ الفاظ ابھی بھی لکھے ہوئے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ تو اس طرح حضرت والا کی پوری حیات مبارکہ گزری، جس میں آپ نے بے شمار اسلام کے لیے قربانیاں دی، جہاد بھی کیا کافروں سے، جو کافرین آپ اسلام کو مٹانے پر لگے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو دین کی خدمت انجام دینے سے رکاوٹیں ڈال رہے تھے، ابو جہل ابو لہب جیسی خصلت کے حامل تھے تو ان سے ضروری تھا کہ جہاد کیا جائے، تو آپ نے ان سے جہاد کیا اور فتوحات حاصل کی۔ تو اس طریقے سے آپ نے دین اسلام کی بے شمار خدمات انجام دی۔ آپ کا ملت اسلامیہ پر بے شمار احسان ہے، اور سلسلے چشتیہ جو تصوف کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے، آپ کے جو ہے نا کیا ہے، بے شمار آپ کے سلسلے کے اولیاء اللہ نے یہاں پر سلسلے چشتیہ کو فروغ دیا۔ آپ کے شاگرد خاص اور خلیفہ اور جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے حضرت خواجہ بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے خلیفہ اور جانشین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ 2 ہیں، جانشین کے خلیفہ اور جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، اور خلیفہ ہیں حضرت احمد علی صابر پیا رحمت اللہ علیہ۔ پھر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت خواجہ محمد الحسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ یہ جو غریب النواز لگا ہوا ہے،
غریبوں کو نوازنے والے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے غریبوں کو نوازنے والے، بعض لوگ ایسا سمجھ رہے، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ آپ کو غریب النواز کہا کیوں گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ کوئی بھی سائل آتا، کوئی بھی فقیر آتا، کوئی بھی غریب آتا، وہ کبھی خالی لوٹتا دیکھا ہی نہیں گیا۔ آپ اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے۔ اپنی حیات مبارکہ میں جو لنگر کھلانے کا نظام آپ نے جاری کیا تھا وہ 800 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، آج تک بھی روزانہ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی ہفتے میں ایک بار، روزانہ ریگولر نان اسٹاپ صبح اور شام لنگر لگتا ہے خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں، جس سے غریب مستفید ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ جو کمانے کے بھی قابل نہیں ہیں وہ بھی وہاں پر پیٹ بھر کے کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو خواجہ غریب النواز کا لقب دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ غریب النواز، خواجہ غریب النواز کو غریب النواز کیوں بولا جا رہا؟ بولے یہ شرک ہے، بولے یہ جہالت ہے۔ شرک کب ہوتا؟ جب جو ہے نا غریب النواز اللہ کا نام ہوتا تو۔ اللہ کا نام غریب النواز ہے بلکہ قرآن پاک کے ناموں میں ہے کیا؟ بولو ذرا بھائی، 99 نام قرآن شریف کے اندر ذکر ہوئے نا جی، وہ 99 ناموں میں غریب النواز اللہ کا نام ہے بول کے ہے وہاں۔ 99 نامہ کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفور ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، مجیب ہے، یہ سب نامہ جو ذکر ہوئے قرآن میں، دیکھو اس کے اندر 99 ناموں میں غریب النواز ہے کیا اللہ کا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نام غریب النواز ہے نہیں۔ چلو اگر بول لے رہے تو بول لے سکتے، یہ الگ بات ہے، مگر اللہ نے اپنا نام بیان کیا کیا غریب النواز؟ بیان ہی نہیں کیا۔ جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو اس کی طرف آپ منسوب کئی کو کر رہے، پہلے یہ آپ کی جہالت ہے۔ دوسرا، چلو مان لی اللہ کو غریب النواز کہا جا سکتا ہے، تو غریب النواز اللہ کو کہا جا سکتا ہے تو کن معنوں میں وہ غریب النواز ہے؟ تو کیا حساب سے؟ اس کے غریب النوازی کی کوئی حد اور لمٹ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے بات آپ؟ ان لمیٹڈ غریب النواز ہے انہیں، اور اس کے غریب النواز ہونے کی کوئی ابتدا بھی نہیں ہے، کوئی انتہا بھی نہیں ہے، نہ شروعات ہے نہ اختتام ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے غریب النواز کا ٹائٹل ملا کیا جی؟ ان کو نہیں ملا۔ انہوں پیدا ہوئے جب سے غریب النواز نہیں ہے، پیدا ہو جانے کے بعد عمر کا ایک طویل عرصہ گزارے، جب اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی طرف سے نوادشات ہو گئی، عطائے رسول بن گئے، تب یہ ٹائٹل ملا ان کو۔ اور ان کا غریب النوازی کرنا حد والا ہے، لمیٹڈ ہے۔ اللہ کا جو ہے غریب النوازی کرنا ان لمیٹڈ ہے، اس کے غریب النوازی کی شروعات بھی نہیں، اختتام بھی نہیں۔ خواجہ غریب النوازی کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، یہ فرق ہے۔ اگر آپ اس فرق کو رکھ کے مانتے ہیں تو شرک والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو شرک کہنا یہ جہالت ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ نے انا ساگر سارا کا سارا اپنے کاسے میں سمیٹ لیا اور پلٹ دیا تو سارا انا ساگر بھر دیا۔ اب لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، نہیں، وہ بولتے کہ جو ہے نا یہ کیسا ہو سکتا؟ ہم گلاس بھر پانی لوٹے میں ڈالے تو لوٹا نہیں بھر سکتا، اور لوٹے بھر پانی کو گلاس بھر میں نہیں سما سکتے۔ آؤ تو ہم غریب النواز کہاں ہیں؟ پہلے یہ بولو آپ بھائی، ناپ رہے تول رہے کس سے؟ خواجہ غریب النواز سے۔ تو پہلے یہ بتاؤ تم آل رسول ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ تم حافظ قرآن ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ تم مفتی ہے کیا؟ پھر تم یہ بتاؤ تم تصوف کے علم میں مہارت حاصل کیے کیا؟ پھر تم یہ بتاؤ کہ تمہارا زہد و تقوی کس لیول کا ہے، تمہارے عبادات کس لیول کے ہے، تمہاری قربانیاں کس لیول کی ہیں، کیا تم حدیث پاک مدینہ منورہ میں 3 سال تک پڑھا سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں جب تم کر نہیں سکتے تو پھر یقیناً تم اپنی جوتی آگ میں سلامت نہیں رکھ سکتے۔ وہ غریب النوازی ہے جو جوتی اپنی آگ میں ڈال دے تو سلامت رکھ سکتے ہیں۔ تو ارے وہ اگر کاسے میں انا ساگر کو سمیٹ لے، پلٹا کر انا ساگر کو بھر دے تو تعجب کیا ہے؟ رسول پاک نے اپنی انگلی مبارک پانی میں، لوٹے کے پانی میں ڈبائی اور نکالی، بخاری و مسلم میں نکالی تو اپنی انگلی مبارک سے پانی کے فوارے بہا دیے۔ صحابہ اکرام 1500 صحابہ اکرام کی تعداد تھی، سبوں نے پی لیا سیراب ہو کر۔
اور اپنے جو چھاگل تھے وہ بھر لیے اور وضو بنا لیا. وہ سب صحابہ اکرام نے پوچھا گیا, پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے صحابیو تم اس وقت تھے کتنے؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, ہم تھے تو 1500, مگر اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو رسول پاک کے انگلیوں سے نکلنے والا پانی کافی ہو جاتا تھا. تو رسول پاک کا معجزہ تھا کہ انگلیوں سے پانی بہا کر سیراب کیا, اور یہ ان کے خون کی کرامت ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جو دکھائی کہ کاسے کو پلٹا دیا نا ساگر کو بھر دیا, اور کاسا پھیلا دیا تو انا ساگر کو اس میں سمیٹ لیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں پھر صحابہ اکرام سے کرامتیں کیوں نہیں ہوئی؟ ارے بے شمار بھی, تم پڑھے تو پتا چلے نا. مطلب کہ حدیثیں دیکھ رہے خالی نہیں, اپنے عقیدے کی حدیث ہے تو رائٹ کہتے ہیں, نہیں تو رانگ ہے. نہیں بولا, یہ نہیں ہوتا طریقہ. پڑھو پوری بخاری, پڑھو پوری مسلم شریف, پڑھو پورے ترمذی شریف کے احادیث ہے نہیں, ابن ماجہ کی پڑھو, دارمی کی پڑھو, بیہقی کی پڑھو, احادیث کے پورے کتب پڑھو, پوری ایمانداری کے ساتھ پتا چلے گا. صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آسمان سے قندیلیں ان کی طرف آنے لگی. وہ صحابی رسول گھبرا گئے, گھوڑا ہنہنانے لگا, اور کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد وہ خاموش ہوتے ہی وہ قندیلیں واپس جانے لگی. پھر تلاوت شروع کر دی, پھر آنے لگی, پھر تلاوت روک دی, واپس جانے لگی. صبح رسول پاک سے عرض کیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ قندیلیں جو نورانی نظر آ رہی تھی نا وہ ملائکہ تھے. بولے سرکار اگر تو تلاوت اپنی جاری رکھتا تیرے سامنے بیٹھ کر تجھ سے قرآن سماعت کرتے. یہ کرامت نہیں ہے جی, بتاؤ کرامت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میری امت میں ایسا شخص ہے, میں دیکھتا ہوں کہ عمر کو دیکھ کر جنات اور خبیث جنات اور شیاطین شریر دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں, اپنے رستے کا رخ چینج کر لیتے ہیں. تم کو دیکھے تو قریب آتے, ان کو دیکھے تو بھاگ جاتے. کرامت ہے یہ. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا ایک جن سے, تو آپ نے اس کو اٹھا کر کئیوں بار پٹک دیا. اس نے کہا تعجب ہے, تعجب ہے کہ جو ہے نا کیا ہے, مجھ سے بڑا پہلوان جنات میں کوئی نہیں, اور آپ نے اٹھا کر پٹک دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے. بولے میں رسول پاک کا صحابی ہوں. بولے نہیں, کرامتیں دیکھنی ہے. وہ دریائے نیل میں خط کیا ڈال دیا, آج تک خشک نہیں ہو سکی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. اور آج بھی محدثین نے, مفسرین نے, فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو قلب میں وساوس برے برے زیادہ آتے ہیں یا پھر احتلام کی کثرت ہوتی ہے, وہ یا عمر اپنے قلب کے پاس ایسا انگلی سے لکھ لے تو انشاءاللہ تعالی وہ نام کی برکت سے وسوسے ختم ہو جاتے, وہ نام کی برکت سے احتلام کی کثرت بند ہو جاتی. بات سمجھ رہے آپ؟ تو آج بھی کرامتوں کا صدور جاری ہے. وصال کر کے صدیاں بیت گئی. پڑھو بخاری سے مسلم, ترمذی, ابو داؤد. 100 سال کے بعد رسول پاک کے وصال فرمانے کے 100 سال کے بعد مدینہ منورہ میں سرکار کی مسجد نبوی میں حضور کے قبر اطہر کے طرف کی مٹی گر گئی تو ایک پیر باہر آ گیا, انگوٹا نکل گیا. تو ایک وہاں پر لوگوں نے ہجوم کی صورت میں جمع ہو کے شور بپا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک قبر اطہر سے باہر آ گیا. تو ایک صحابی رسول آئے, انہوں نے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں سرکار کی قبر مبارک کہاں سے کہاں ہے. یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا نہیں, یہ عمر بن خطاب کا انگوٹھا ہے. وصال کے بعد بھی قبر اطہر میں جسم سلامت ہے. 100 سال کے بعد انگوٹھا باہر آ گیا تھا. پڑھو معلوم ہوتا حدیثیں. تو صحابہ اکرام سے کرامت نہیں ہوئی نہیں, وہاں پر بھی کرامتوں کا صدور ہوا. ایک صحابی رسول ہیں, وہ جو ہے نا کیا ہے قید خانے میں ڈال دیے گئے. ان کو قیدی خانے میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. مگر کیا بات ہے, جب بھی ناشتے کا کھانے کا ٹائم آتا تھا نا تو ان کے جیل میں آٹومیٹک فروٹ پہنچ جایا کرتے تھے. لذیذ انگور اور کھجور پہنچ جاتے تھے. پہنچانے والا کون تھا؟ خالق کائنات. جیسے حضرت سیدہ مریم کے حجرے میں پہنچا رہا تھا نا, ویسا وہ صحابی رسول کے گھر میں پہنچا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بے شمار صحابہ اکرام کے کرامتیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہوئی کرامتیں ہیں, اور عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گلا
کاٹ کر دھڑ سے جدا کر دیا گیا، اور آپ کا سر انور چوکھٹ پہ سے آواز دے رہا تھا کہ مجھے جلدی سے نہلا کر نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دو، میرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے دو دوست ابو بکر و عمر میرے انتظار میں ہیں۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو یہ آواز دی سر دھڑ سے الگ کر دینے کے بعد امام حسین کا سر انور نیزے پہ بلند کیا گیا، تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ نہیں، حضرت زید بن علی اوسط، امام زین العابدین کے فرزند ہے زید بن علی اوسط، ان کی تو ناش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ٹکڑوں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، جلا کر راکھ راکھ کر دیے گئے ٹکڑے، تو راکھ سے آواز آ رہی تھی تلاوت قرآن کی۔ یہ سب کرامتیں تابعین، تبع تابعین، اسلاف، محدثین سے ثابت ہوئی۔ امام بخاری کا نام لیتے ہو، کبھی ان کے قبر کی زیارت بھی کر لو، پتہ چلے کرامت کیا ہوتی ہے۔ انتقال فرمانے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے قبر اطہر سے خوشبو پھوٹ پڑی، مزار اقدس سے خوشبو، ایسی خوشبو، ایسی بہترین خوشبو پھوٹ پڑی، لوگ تبرک تبرک بول کے مزار کی مٹی لے جانے لگے، اتنی لے گئے، قریب تھا کہ میت ہی اوپر آ جائے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اب آج جا کے اگر آپ زیارت کریں گے تو ماربل کی بنا دی گئی ہے قبر اطہر، کئی کو بنا دیے لوگ، وہ مٹی لے کے چل جا رہے بول کے۔ بات سمجھ رہے؟ آپ جا کر جائزہ لیں حضرت خواجہ ایوب کردی رحمت اللہ علیہ کا، دمشق میں مزار پاک ہے۔ ایوب کردی رحمت اللہ علیہ آج سے 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنا پیر مبارک یہ بتانے کے لیے قبر سے باہر نکالا کہ نبی کی زندگی کو تو چھوڑ، نبی کے غلاموں کا میں غلام ہوں، میری زندگی قبر میں ایسی ہے۔ پیر باہر نکالے تو اب تک باہر ہی چھے خبر سے، اور ناخن بڑے ہوتے رہتے، اور وہ ناخنوں کو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ کٹ کیا جاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو گھومو پھرو دنیا میں عبرت حاصل کرو، پتا چلے گا کہ اللہ والے کہاں کہاں پر کس کس طریقے سے فیض پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ من گھڑت نہیں ہے۔ اگر قبروں کے پاس کوئی فیض ہی نہ ملتا تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری لکھنے کے لیے مدینے میں سرکار کے مزار کے پاس جایا کیوں کرتے تھے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ امام بخاری سے جنہوں نے حدیث سیکھی، انہوں نے جس کو حدیث سکھائی وہ بھی مدینے میں لے کر گئے، انہوں نے جس کو حدیث سکھائی وہ بھی مدینے میں لے کر گئے۔ اس طریقے سے تو پوری لڑی ہے جنہوں نے بخاری حسب ترتیب اپنے اپنے اساتذہ سے سیکھی، وہ اپنے شاگرد کو پڑھانے کے لیے رسول پاک کے روضے کے پاس لے گئے۔ پتا چلے گا۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو ہر ایک شخص آج کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے کمپیر کرنے کی کوشش کر رہا، حضرت علی کو، امام بخاری کو، امام مسلم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ جہالت ہے۔ ہم بھی مومن ہیں، انہوں بھی مومن ہیں، مگر فرق کیا ہے معلوم؟ وہ ایمان کو دنیا میں پہنچانے والی ہستی ہیں، اور ہم ایمان کو لینے والی ہستی ہیں۔ دینے والا اور ہوتا، لینے والا اور ہوتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ ہوا مولاؤ و جبریل و صالح المؤمنین۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کس کا؟ ہم سب کا، اور جبرائیل بھی تمہارا مولا ہے، اور آگے فرمایا وہ صالح المؤمنین، اور ایمان والوں میں جو نیک بندے وہ تمہارے مولا ہے۔ مطلب کم نیکیاں کرنے والے جو ایمان والے ہیں نا، ان کے مولا کون ہے؟ جو نیک اعمال کی کثرت کرنے والے ہیں، وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ اکرام اور تابعین اکرام، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین، حضرت خواجہ غریب النواز، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نارمل ایمان والوں کے مولا اور آقا ہیں۔ اور بنایا کس نے؟ میں نہیں بنا رو صاحب، اللہ نے بنایا ہے ان کو، اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے اللہ کا ولی نہیں ہوتا بولے سرکار کہ صرف عبادات کی کثرت کر رہا، ریاضات کی کثرت کر رہا، صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا اللہ کا ولی۔ اللہ کا ولی ہوتا ہے دل کی بے نیازی کی وجہ سے بولے سرکار۔ کیا فرمایا؟ یعنی اس کے اندر سے اللہ کی خالقیت جھلکنے لگتی، انہیں اللہ نہیں ہوتا۔
اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا نا، دیکھو جو دوست جس کا خاص دوست رہتا نا، اس کے راز و نیاز کے بھی باتیں اس کو پتہ رہتی ہے نہیں، اور اس کی دوستی کا اثر اس کے اندر جھلکتے رہتا. اس کو دیکھے تو اس کے کچھ اسٹائل اس میں دکھتے، اس کے کچھ اسٹائل اس کے اندر دکھتے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا نا، کیونکہ دوستی اثر رکھتی. جب بندہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تو اللہ کے بھی کچھ اثرات، کچھ رنگ وہ بندے کی ذات میں سے جھلکنے رکھتے. انہیں خدا نہیں ہوتا، اور یہ بات میری طرف سے نہیں، حدیث قدسی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، بخاری کی حدیث، بندہ جب فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میرا محبوب ہو جاتا ہے. میں اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے قدم ہو جاتا ہوں، میں اس کا قلب ہو جاتا ہوں. یہ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا وہ بندہ ایسا پیارا ہو جاتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بندہ بن جاتا ہے یا بندہ اللہ بن جاتا. مطلب یہ ہے کہ بندہ تو بندہ ہی رہتا ہے، مگر وہ بندے کے اندر سے اللہ کی طاقتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے. ہاتھ اس کے رہتے، چھونا مدد کرنا اس کا ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے؟ آنکھ کیا ہے؟ بندے کے رہتے اور اس کے ذریعے دکھانا اللہ کا ہو جاتا ہے. زبان اس کی رہتی مگر زبان پہ تقدیر الہی بولنے لگتی. قدم اس کے رہتے مگر چلانا اللہ کا رہتا. تو اب اس کو پلین کی ضرورت نہیں پڑتی، جب قدم اٹھاتا پہنچ جاتا انہیں. نہیں، حضور کی امت میں اولیاء ابدال ہر وقت 40 رہتے بولے سرکار. وہ ان میں سے ہر ایک ایسا رہتا بولے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور دوسری مخلوقات کی دعائیں ان کی وجہ سے قبول کی جاتی ہیں، اور حاجتیں مخلوقات کی ان کے ہونے کی وجہ سے پوری کر دی جاتی ہے. تو وہ ایسے مقام محبوبیت پہ فائز رہتے. تو ان لوگوں کو پلین میں ٹرین میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، قدم اٹھائے تو پہنچ جاتے. مگر اس کے لیے ہمارے جیسی لائف گزارنے کی نہیں رہتی ان کو. ان کے لیے کئی ایثار و قربانیاں دینے پڑتے. کیا دینے پڑتے؟ کہ وہ مخلوق سے کسی قسم کی کوئی شکایت ان کو رہتی نہیں. دل ساری مخلوق سے صاف ہو جاتا ان کا دل، قلب کیا ہے، ساری مخلوق کے شکایتوں سے صاف ہو جاتا. نہ کینہ رہتا، نہ کپٹ رہتا، نہ حسد رہتی، نہ جلن رہتی، نہ غیبت کرتے، نہ چغلی کرتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ جھوٹی قسم کھاتے، نہ وعدہ خلافی کرتے، نہ امانت میں خیانت کرتے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رہتا ان کا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبی ہو کہ غیر اجنبی، دونوں کے ساتھ، ہر اللہ کے بندے کے ساتھ کیسا سلوک رہتا ان کا؟ انتہا درجے کا والہانہ سلوک رہتا، محبت والا سلوک رہتا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں مندر میں کون آتے؟ صرف اور صرف ہندو آتے. نہیں، چرچ میں جا کے دیکھو کون آتے؟ صرف اور صرف عیسائی آتے. مسجد میں دیکھو کون آتے؟ صرف اور صرف مسلمان آتے. مگر خواجہ غریب النواز ہو کے اولیاء اللہ، ان کی چوکھٹوں پر اونلی مسلمانی نہیں آتے، ہر مذہب کا ماننے والا شخص آتا وہاں پہ. بات سمجھ رہے؟ انہیں اپنے اپنے مذہب کے حساب سے آ رہا. مگر ہم مسلمان جب جاتے مزارات پہ، وہ شرک کرنے کے لیے نہیں جاتے، اور جو ہے نا کیا شرک کو جو ہے نا فروغ دینے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ہمارا جانا صرف اور صرف ایصال ثواب کرنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارا جانا ہماری خود کی اور ان کے درجات کی بلندی اور ہماری مغفرت کے لیے ہوتا ہے. ہمارا وہاں جانا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں وسیلہ بنا کر اللہ سے بہتر انداز میں خیرات لینے کے لیے ہوتا ہے. ہمارا وہاں پہ جانا غریبوں کی مدد کرنے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہوتا ہے. ہمارا وہاں جانا نیک اعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہوتا ہے، درود شریف، آیت کریمہ، توبہ استغفار کے لیے ہوتا ہے. ان مقاصد کے تحت جو مسلمان بھی جس ولی کی قبر کی زیارت کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور اس سے اس کو فیض بھی ملے گا، اللہ کے یہاں اس کی مغفرت بھی ہوگی اور درجات بھی بلند ہوں گے. لیکن اس کو چھوڑ کے اگر کوئی مسلمان کیا کریں گا معلوم ہے؟ تو وہ 6 رجب کے دن جو ہے نا چھٹی شریف کرتا ہوں بولیں گا انہیں. چھٹی شریف کیا ہے رے بھائی یہ بول کے بولے تو نہیں، بولے مغرب کے ٹائم پہ وہ موم بتیاں آرنج کلر کے سلگا لے کے ادا خاموش ٹھہرنا گئے تھے. تو کیا ہوتا اس سے؟ تو بولے یہ چھٹی شریف ہے. اس سے کیا ہوتا؟ خواجہ غریب نواز کو کچھ تو ہی ملتا، یا اپنے کو کچھ تو ہی ملتا، یا یہ جو ہے نا کرنا عمل جو ہے نا کیا کوئی قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل نہیں ہے، یہ جہالت ہے.
جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی. اگر موم بتیاں جلا رہے آپ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں, کسی ولی نے اس کو نہ ثواب لکھا ہے نہ جائز لکھا ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے اضافتاً کر لیتے جا رہے, جو کر لے رہے انہوں ذمہ دار ہے اس کے. نہ اہل سنت کے کسی فتاوا کی کتب میں یہ کرو بول کے, نہ کسی مفتی نے بیان کیا, نہ عالم دین نے, نہ کسی معتبر صوفی یا اللہ والے نے بیان کیا, کسی نے بیان نہیں کیا. یہ دیڑھ شانے جو گانجے مارنے والے امامے پہن لے کے جو ڈپلیکیٹ مرشدہ پھر رہے نہیں, ان لوگوں کو آتا کچھ نہیں. اب مرید آ کے پوچھیں گا گانجا مارنا کہاں ہے, بولے تو اب اس کو تو نہیں جواب دے سکتے ہو, تو اب اس کو اس میں الجھا دے کے رکھتے ہو. موم بتیاں جلا لے, ہاں بولے بیڑا پار ہو جاتا تیرا, وہ پکڑ لے بیڑا پار ہو جاتا, جھنڈے کو پھول چڑھا دے بیڑا پار ہو جاتا. یہ جھنڈے پہ پھول چڑھانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. موم بتیاں چراغاں جلا کے اس کو عبادت سمجھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. قبر پہ اگر آپ پھول ڈال رہے ہیں تو ڈال سکتے, مباح قرار دیے اس کو خالی زیادہ سے زیادہ, لیکن قبر پہ پھول ڈالنا کوئی ثواب نہیں ہے. یہ ذہن نشین کر لیں. قبر پہ چادر چڑھانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. بس اس لیے ڈالتے قبر پہ چادر, وہ بھی سال میں ایک ہی ڈالنے کی ہے. ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو یہ پتا چلے کہ یہ قبر کس کی ہے, اللہ کے محبوب بندے کی ہے یا نارمل ہے. نہیں, یہ فرق محسوس ہونا بول کے ہمارے اپنے لیے ڈال لے رہے وہ کیا اللہ کے ولی کو جو ہے نا وہ چادر ڈالے تو چھاؤں ملتی کیا اس سے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بہتر لباس اللہ ان کو قبر میں عطا فرما دیتا, اس سے بہتر خوشبوئیں عطا کر دیتا. ہمارے دینے کی ان کو کچھ حاجت نہیں ہے. بات سمجھ گئے نا. قبر پہ جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی ولی کے قبر پہ جاؤ یا نارمل بندے کی قبر پہ جاؤ, پینتی کے طرف سے آنا اور پیٹھ قبلے کی طرف کر کے چہرہ میت کی طرف رکھے. آپ جو کچھ نیک عمل کر سکتے کر لینا, یا تلاوت قرآن کر لیجیے, یا درود شریف پڑھ لیجیے, یا پھر جو ہے نا کچھ صدقہ خیرات و قبرستان میں انٹر ہوتے وقت کسی غریب وغیرہ کو کر دیجیے. اب کہیے اللہ میں نے جو کچھ نیک اعمال کیے اس کا ثواب یہ صاحب قبر کو پہنچا دے, اور میں یہاں پہ جو یہ قبر والے کی زیارت کے لیے آیا اس کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے, میرے گھر والوں کی, سارے مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے. اس طریقے سے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. دعا ہو جانے کے بعد میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ میری دعا تیرے محبوب بندے کے چہرے کے صدقے قبول کر لے بول کے. اس طریقے سے آپ ریکویسٹ کر لے سکتے. ہاں اگر بعض حضرات آج کل کر رہے, کیا کر رہے بولے نہیں, بولے قبلے کی طرف پلٹو. پہلی بات تو یہ ہے دعا کے لیے قبلہ شرطیچ نہیں ہے. دعا کدھر بھی منہ کر کے کر سکتے. پہلے تو جو بھی یہ بولا قبلے کی طرف پلٹو بولا اگر قبرستان میں, تو اس کو کیا بولنا معلوم, دعا کے لیے مولانا قبلہ شرط نہیں ہے بولنا. اب امام صاحب کھڑے ہوتے جمعہ کا خطبہ دینے, منہ کدھر ہے جی؟ مصلیوں کی طرف ہے. پیٹھ کدھر ہے؟ پیٹھ قبلے کی طرف ہے. اب انہوں دعا کر رہے اس میں, اے اللہ مسلمانوں کو بلند حوصلہ بلند ہمت عطا فرما, مسلمانوں کو جمعیت پر, مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرما, مسلمانوں پہ ظلم ڈھانے والوں کو تباہ برباد فرما. دعا ہو رہی, خطبے میں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ رسول پاک کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی جا رہی نہیں, نصیحت آمیز باتیں کی جا رہی, ساتھ میں دعا ہو رہی نہیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, کیا ہو رہے اللہ کی حمد و ثنا کر کے رسول پاک پہ درود و سلام بھیج رہے. درود و سلام کیا ہے؟ دعا نہیں ہے. بولو آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے, قبلے کی طرف منہ ہے, صحیح بات ہے, مگر سلام پھر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ بھی دعا چھے. اب منہ پھیر کے دائیں طرف بھی منہ پھیر دے رہے, بائیں طرف بھی منہ پھیر کے دعا کر رہے ہے نہیں. آپ بیت الخلا میں جا رہے, دہلیز کی طرف منہ ہے, اب لیو خطبہ نہیں, وہاں قبلے کی طرف پلٹو بول رہے, کون بھی نہیں بولتے وہاں پہ, بولتے جا رہا اندر دعا باہر پڑھ کے جا رہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, باہر نکلتے پھر دعا, سوتے وقت دعا, بیٹھتے وقت دعا, کھانا کھاتے وقت دعا, پانی پیتے وقت دعا, سفر پہ سواری پہ بیٹھتے وقت کی دعا, لباس پہنتے وقت کی دعا, ساری دعائیں سرکار نے سکھائی. کبھی نہیں کہا پلٹو قبلے کی طرف. تو آج کا ملا مطلب حدیث کے خلاف جا رہا, تو جو حدیث کے خلاف جائے وہ ملا ہی نہیں ہے, مولانا کہلانے کا حقدار نہیں ہے. جو یہ کہے قبرستان میں یا غیر قبرستان میں پلٹو قبلے کی طرف, اس کو پوچھنا بتا ابو بکر صدیق پلٹے تھے کیا, عمر فاروق پلٹے تھے کیا؟ ہم کوئی کام کرے تو پوچھتے ابو بکر کرے تھے کیا, عمر کرے تھے کیا, عثمان کرے تھے کیا, مولا علی کرے تھے کیا رضی اللہ علیہ مجمعین؟ نہیں کرے تھے تو پھر چھوڑ دینا. تو پھر تم کہیں کو بول رہی ہے جب انہوں نہیں کرے تھے تو, ہے نہیں بولو آپ. تو قبر والے سے ملنے جا رہے کہ قبلے سے ملنے جا رہے؟ جی بھائی
بھائی جا کے کسی کے دروازے پہ کھٹکا مارے, اس گھر والے سے ملنے کا ہے تو اب کھٹکا مار کے ایسا پلٹ جاتے کیا قبلے کی طرف؟ بولو نا جی, پلٹتے نہیں پلٹتے. اب انہیں دروازہ کھولا, آپ پلٹے ہوئے رہے تو انہیں ملتا آپ سے, سمجھے نہیں سمجھے؟ قبر پہ جانا رسول پاک فرمائے آدھی ملاقات ہے, بولے سرکار قبر پہ جانا کیا ہے؟ آدھی ملاقات ہے. اچھا اگر قبلے کی طرف ہی پلٹنا ہے یہ دعا ہوتی, نہیں تو نہیں ہوتی. تو پھر وہاں میت سامنے رکھے ہوئی ہے سالٹ, نمازی پڑھ دے رہے. اب لیو, سب سے بڑا شرک تو وہیں چھونا چاہیے بھائی, میت کو پیچھے رکھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا, ہے کہ نہیں؟ بولا آپ یہاں قبر کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ جو ہے نا اٹھانے کا ہے, بولے نہیں, بولے قبلے کو منہ کرو, میت کو پیچھے کرو. بولے وہاں نماز جنازہ پڑھتے وقت میت پیچھے رکھو, نماز سامنے پڑھیں گے بول کے بولے کون؟ تو بھی دیکھے دنیا میں کہاں تو بھی کون سے تو بھی مسلک کے مفتی صاحب ایسا کر رہے, تو بھی پورے مشرک ہو گئے نا جی. وہاں تو بھی دعا کو خالی ہاتھ اٹھایا تھا بیچارہ, اس کو مشرک بول دیے. یہاں تو نمازی پڑھ دیے سالٹ. آپ کیا بولنا اس کو؟ موحد بولنا, مشرک بولنا, تماشا بنا دے کے رکھے دین کا خالی. بولو آپ, تو یہ کیا ہے؟ جو دین کو نہیں سمجھا نہیں صحیح طریقے سے ویسا آدمی کرتے رہتا. تو ان لوگوں کو اپن ٹینشن نہیں لینا, ان کو بھاؤ نہیں دینا, سیدھا ان کو اپنی کیا کرے بڑھاوا دے رہے. ارے فلاں مولانا ایسا بول دیا, کیسا مولانا سے نہیں ہے انہیں, مولانا رہتا تو یہ بولتا ہی نہیں تھا, ہے نہیں؟ بولا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے بہشتی زیور, اس کے اندر زیارت قبور کا چاپٹر نکال کے دیکھو, انہوں طریقہ بتا رہے. قبر پہ کیسا جانا کہتے ہیں؟ پینتی کی طرف سے آنا, قبلے کو پیٹ کر کے میت کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا. بولے تو انہوں دین کو نہیں سمجھے تھے, یا ان سے بڑا آج کا مولانا ہو گیا, یہ پہلے ڈیسائیڈ کرو. انہوں اب بول رہے سو بڑے مولانا ہے کہ وہ گئے سو مولانا بڑے ہے, نہیں ہے نہیں؟ بولا رسول پاک کے قبر کی زیارت کے لیے آج بھی گئے تو طریقہ کیا ہے؟ قبلے کو پیٹ کرتے, سرکار کی طرف چہرہ کر کے سلام کرتے. آج بھی یہ طریقہ ہے, پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ ہے. تو کیا ہے معلوم ہے, جو 1.5 شانے لوگ رہتے اس طریقے سے اپنے عقیدے کو کیا ہے, غلط عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے انہوں. تو ان لوگوں کو بھاؤ نہیں دینا. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اپنے علماء سے سیکھنا. صحیح یہ ہے کہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے تو ہاتھ آپ قبر کے پاس ہی اٹھانا. اب جہاں آپ کو چانس ملا وہاں ٹھہر سکتے, ایسا ضروری نہیں ہے قبلے کو پیٹیچ کرنا, بول کے یہ فرض نہیں ہے. آپ کدھر بھی ٹھہر کے بھی دعا کر دے سکتے, اے اللہ میری اور یہ مرحوم کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما, اس طریقے سے دعا کر لیں. لیکن وہاں پہ ڈوریاں باندھ رہے, وہاں پہ دیے چراغاں جلا رہے, اگربتی عود جلا رہے, یہ خوشبو کے لیے اگر آپ آنے والے حضرات ہیں وہاں پہ ان کو خوشبو رہنا بول کے جو ہے نا اس کے لیے اگر کر لے رہے تو ٹھیک ہے, مگر نہیں بولے اگربتی نہیں جلایا صبح میں, نہیں تو بولے گناہ ہو گیا, بڑا جرم ہو گیا. ایسا اگر عقیدہ کر لے رہے تو یہ جہالت ہے, اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. تو صحیح یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر نیک اعمال کرے, عبادات کرے, ریاضات کرے, اور جو ہے نا کیا ہے دعائیں کرے. یہ طریقے جو ہے نا کیا ہے فیض حاصل کرنے کے ہیں. ناڑے ڈوریاں وغیرہ باندھنا, موم بتیاں جلانا, یہ سب جو ہے نا طریقے غیر شرعی ہے. وہاں جا کے منتیں مانگ کے تالے ڈال رہے, یہ سب طریقے. ہال ٹکٹاں لے جا کے لگا دے رہے, میرا ایگزام ہے پاس کرا دو. کیا ہے, شادی نہیں ہو رہی, بچی کا بایو ڈاٹا فوٹو لے جا کے لگا دے رہے, وہاں شرم میں ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. تو ایسے چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں آپ ریکویسٹ کر سکتے, جیسا زندے آدمی سے بول رہے حضرت دعا کرو میرے واسطے بول کے, وہ حضرت کو بھی بول سکتے, سلام عرض کر دے کہ حضرت میرے حق میں جو ہے نا دعا فرمائیے, بچی کی جو ہے نا شادی کا مسئلہ رکا ہوا ہے, آپ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے, آپ اللہ کے محبوب بندے. اس طریقے سے آپ درخواست اور ریکویسٹ بالکل کر سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے, اس پر عمل کرنے